السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، ناول ہے لال حویلی پارٹ 13، وائس اوور بائی اروا۔ اگر کوئی چینل پر نیو ہے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ کو مجھ سے کیا بات کرنی ہے؟ وہ گھبرا کر بولی تو سلار نے دکھ سے اسے دیکھا۔ سلار کو اس کی گھبراہٹ سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ اس سے ابھی بہت ڈر رہی تھی۔ سلار شاہ نے پل میں ہی ایک فیصلہ کیا تھا۔ اگر میں کہوں کہ باحیثیت بھائی میں آپ کو ہمیشہ کے لیے اپنی حویلی لے کر جانا چاہتا ہوں، وہاں آپ جتنی ایک پیاری سی لڑکی بھی رہتی ہے جو یقیناً آپ کی بہت اچھی دوست بن سکتی ہے، اور ہاں، آپ کو 2 عدد مائیں بھی ملیں گی جو آپ سے بہت محبت کریں گی۔ سلار کی بات پر وہ بکھلا گئی تھی۔ مگر میں آپ کے ساتھ کیسے جا سکتی ہوں؟ آپ وہ بات ادھوری چھوڑتی سر چکا گئی تو سلار کو افسوس ہوا۔ کتنی غلاظت بھر گئی تھی اس بچی کے ننھے سے دماغ میں، صرف اور صرف ایک ہوس پرست مرد کی وجہ سے وہ اس سے خوف کھا رہی تھی۔ آپ مجھ پر نہیں تو میری یونیفارم پر یقین کر لیں بیٹا، میں اپنے ملک کی عزتوں کا محافظ ہوں، لٹیرا نہیں۔ اب آپ میرے ساتھ چل رہی ہیں نا؟ وہ پیار سے اسے سمجھاتا ہوا بولا تو اس نے تھوڑی دیر سوچ بچار کے بعد اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس وقت اس کے پاس بھی کوئی سہارا موجود نہیں تھا۔ جب اس کے گھر والوں سے اتنی محبت کے باوجود بھی وہ اس کے ساتھ اتنا سب کر چکے تھے تو کیا ہو جاتا اگر وہ اس اجنبی پر بھروسہ کر لیتی؟ ممکن تھا یہی اس کا مسیحا ہوتا۔ سلار نے اس کے سر پر ہاتھ رکھنے کے لیے قدم آگے بڑھائے تو وہ خوفزدہ ہوتی پیچھے ہوئی تھی، مگر پھر سلار کا ہاتھ اٹھا دیکھ کر شرمندہ ہو گئی تھی۔ اس نے آہستہ سے قریب آ کر سر چکایا تو سلار نے مضبوطی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ صرف بہن کہہ نہیں رہا، مان بھی رہا ہوں، وہ سنجیدگی سے بولا تو مومنہ نے شرمندہ ہوتے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ پھر سلار نے وارڈن سے بات کی تو اسے بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ کچھ ہی دیر میں سلار اسے اپنی گاڑی میں لیے حویلی کے گیٹ سے اندر داخل ہوا تھا۔ اتنی خوبصورت اور کشادہ حویلی دیکھ کر مومنہ کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا تھا۔ سلار نے گاڑی روکی اور باہر نکلا، پھر اس کی طرف کا دروازہ کھولا تو وہ بھی باہر آئی تھی۔ یہ ساری حویلی آپ کی ہے؟ اس نے بے یقینی سے سوال کیا تو سلار نے ہونٹ بھیجتے مسکراہٹ دبائی اور اس بات میں سر ہلایا۔ پھر وہ اسے لے کر لاؤنج میں آیا تھا جہاں اس وقت تقریباً سبھی افراد موجود تھے۔ السلام علیکم، سلار نے بلند آواز میں سب کو سلام کیا تو تمام افراد ہی اس کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ سحر جو آرام سے ہانیہ کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھی چائنیز کھا رہی تھی، اس نے سلار کی آواز پر بے ساختہ سر اٹھایا تھا، مگر سلار کے پیچھے ہی ایک نازک سی لڑکی کو دیکھ کر سحر کی جان لبوں پر آئی تھی۔ اس کے ننھے سے دماغ میں اس وقت جو منفی خیالات آ رہے تھے وہ ضرور آج کوئی طوفان مچانے والے تھے۔ وعلیکم السلام، باقی سب نے اس کے سلام کا جواب دیا۔ سلار اب ڈائننگ تک آیا اور ایک خالی کرسی کی بیگ پر ہاتھ رکھتا کھڑا ہو گیا، جبکہ مومنہ بہت کنفیوز ہو رہی تھی، اس لیے وہ دروازے میں ہی رک گئی تھی۔ سحر سے مزید ضبط نہیں ہوا تو وہ جھٹکے سے اٹھی۔ تو یہ ہے آپ کی مصروفیت کی وجہ؟ وہ سلار کے قریب آتی بلند آواز میں چلائی تو سلار نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ پل لگا تھا سلار کو اس کی بات کا مفہوم سمجھنے میں، جبکہ باقی سب اب ہونک بنے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ سحر بغیر کوئی بھی بکواس کیے جا کر واپس اپنی جگہ پر بیٹھو۔ سلار بھی سختی سے اسے آنکھیں دکھاتا بولا، مگر سحر پہ تو جیسے بے یقینی کی سوار تھی۔ نہیں سلار شاہ، اب آپ مجھے مزید خاموش بھی نہیں کروا سکتے۔ بتاتے کیوں نہیں آپ ان سب کو کہ یہ کون ہے؟ چلے میں ہی بتا دیتی ہوں۔ آغا سائی ملے ان سے یہی تو مصروفیات ہیں ان کی، جن کی وجہ سے انہیں رات بھی حویلی سے باہر گزارنی پڑتی ہے۔ چٹاخ! ابھی اس کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی جب سلار شاہ کا ہاتھ اٹھا تھا اور تھپڑ اتنا زور سے سحر کی گال پر لگا تھا کہ اس کے 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ سحر شاہ، اس سے پہلے کہ میں تمہاری اس بکواس پر تمہیں ادھیڑ کر رکھ دوں، دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے۔ سلار کی دھاڑ پر سحر گال پر ہاتھ رکھتی بھیگی آنکھوں سمیت بغیر اپنی حالت کا خیال کیے تیزی سے اوپر کی طرف بھاگی تھی۔ یہ کیا حرکت تھی سلار؟ آج آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ عورت ذات پر اپنی مردانگی ثابت کرنے والے مرد ہیں۔ سلمان شاہ غصے سے کرسی سے اٹھتے ہوئے بولے تو سلار، جو خود کو قابو کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اس نے سرخ آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ بابا سائیں، اس کی بکواس نہیں سنی آپ نے؟ یہ کیا کہہ کر گئی ہے وہ؟ میرا خیال نہیں کہ کوئی بھی عزت و نفس والا مرد اپنے کردار پر ایسی بکواس برداشت کر پائے گا۔ سلار سختی سے بولا تو آغا سائی نے سلمان شاہ کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ انہیں بھی اندازہ تھا کہ سحر زیادہ بول گئی تھی آج، مگر سلار کا ہاتھ اٹھانا انہیں بھی نہیں بھایا تھا۔ سلار شاہ، کیا آپ ہمیں بتائیں گے کہ یہ بچی کون ہے جنہیں آپ ساتھ لے کر آئے ہیں؟ آغا سائی بات کو رفع دفع کرتے ایک طرف سہمی کھڑی مومنہ کی جانب اشارہ کرتے سلار سے مخاطب ہوئے تو سلار کو بھی یاد آیا کہ وہ بھی اس کے ساتھ تھی۔ پھر کچھ دیر خود کو کنٹرول کرنے کے بعد سلار نے مختصر الفاظ میں ساری کہانی سب کے گوش گزار کی تھی۔ حویلی کے تمام افراد کو ہی اس بچی پر گزری قیامت کا سن کر بہت افسوس ہوا تھا۔ یہ بہت خوفزدہ تھی تو مجھے بہتر لگا کہ انہیں کسی دارالامان میں ٹھہرانا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ آج سے یہ ہماری فیملی کا حصہ بن کر یہیں ہمارے ساتھ رہے گی۔
لیکن ہاں اگر آپ میں سے کسی کو میرے فیصلے پر اعتراض ہے تو بتا دیں، میں انہیں اپنے فلیٹ میں ٹھہرا دیتا ہوں۔ سلار نے سنجیدگی سے ان سب سے رائے مانگی تھی۔ مجھے آج پہلے سے بھی بڑھ کر فخر ہو رہا ہے کہ آپ میرے داماد اور بھتیجے ہیں سلار۔ یقیناً ہم میں سے کسی کو اعتراض نہیں ہے آپ کے فیصلے پر۔ یہ بچی ہمارے لیے بالکل سحر اور ہانیہ جیسی ہی ہے، اور ہمیں خوشی ہوئی کہ یہ آپ پر یقین کر کے یہاں تک آئی۔ مراد شاہ سب سے پہلے بولے تھے۔ ان کی باتوں نے سلار کے دل کو پرسکون کیا تھا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں مراد، یہ ہمارے ساتھ بالکل ہماری دونوں پوتیوں کی طرح رہیں گی۔ آئے بچے یہاں آ کر بیٹھے ہمارے پاس، وہاں کیوں کھڑی ہیں؟ آغا سائی نے مان سے اسے بلایا تو ان سب کی محبت پر نم آنکھوں سے مسکرائی اور آہستہ سے قدم اٹھاتی ان تک آئی۔ نادر شاہ نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی ساتھ والی کرسی پر بٹھایا اور اس کے سر پر پیار کیا۔ آج سے آپ میری بیٹی ہیں تو آپ مجھے سحر کی طرح مورے ہی کہیں گی۔ وہ محبت سے بولی تو مومنہ ان کی محبت پر حیران رہ گئی، یعنی اس حویلی میں بسنے والے تمام افراد کے دل ہی سمندر جتنے تھے۔ ان کی محبت پر کچھ ہی دیر میں مومنہ بھی کھلی ڈلی ہو گئی تھی۔ نادر شاہ نے زبردستی اس کی پلیٹ میں رائس ڈالی تو وہ باہستہ سے کھا رہی تھی، جبکہ ساتھ ساتھ سب اس سے باتیں بھی کر رہے تھے۔ سلار آپ سحر کے پاس جا کر انہیں منائیں، جو بھی تھا آپ کو ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا، آغا سائی نے سلار سے کہا جو کہ بیٹھا سیل پر مصروف سا ٹائپنگ کر رہا تھا۔ نہیں آغا سائی، فی الحال بہت غصہ آ جائے گا مجھے ان کی باتوں سے، جب وہ تھوڑی نارمل ہوں گی تب بات کروں گا، آپ فکر مند نہیں ہو، منا لوں گا آپ کی پوتی کو۔ سلار نے سیل ٹیبل پر رکھتے کہا، پھر مومنہ کو دیکھا جب نظریں چکائے کھانا کھا رہی تھی۔ بیٹا کہاں ہے آپ کا؟ سلار ہانی کی طرف دیکھتا سوالیہ انداز میں بولا تو امان نے گھور کر اسے دیکھا۔ کیوں، ہمارے بیٹے کا نام لیتے زبان چلتی ہے آپ کی؟ امان جل کر بولا تو سلار نے آنکھ بند کی تھی۔ میری مرضی میں نام لوں یا نہ لوں، اور ویسے بھی اپنی بہن سے مخاطب ہوں میں، آپ کو بیچ میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ سلار شرارت سے بولا تو امان اسے گھورتا کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا، جبکہ ان کی نوک چونک پر سب مسکرا دیے تھے۔ شکریہ لالا، آپ نے مجھے یاد دلا دیا، میں تو بھول ہی گئی تھی کہ عمر سو رہا تھا، اب تک تو جاگ گیا ہوگا۔ آپ لوگ کھانا کھائیں، میں اسے دیکھ کر آتی ہوں۔ ہانیہ جھٹکے سے اٹھتی ہوئی بولی تو سلار نے احسان جتانے والی نظروں سے امان کو دیکھا جو سر جھٹک کر رہ گیا تھا۔ کھائیں بچے، آپ نے ہاتھ کیوں روک دیا؟ نور شاہ مومنہ کو کھانا کھاتے دیکھ کر بولی تو اس نے کنفیوز ہوتے انہیں دیکھا۔ وہ میرا پیٹ بھر گیا، وہ معصومیت سے بولی تو سبھی مسکرائے تھے۔ چلے پھر آئے، میں آپ کو آپ کا روم دکھاتی ہوں، اور ہم آپ کے لیے آن لائن شاپنگ کرتے ہیں ڈھیر ساری۔ نادر شاہ اٹھ کر پیار سے بولی تو مومنہ شرمندہ ہوئی تھی۔ جائے مومنہ، اپنوں سے شرماتے نہیں ہیں، سلار نے اپنائیت سے کہا تھا۔ وہ سر ہلاتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ نور شاہ بھی انہیں کے ساتھ اوپر چلی گئی تھی۔ مرد حضرات بھی کھانا کھانے کے بعد آرام کی گرج سے اپنے اپنے کمروں کی طرف بڑھ گئے تھے۔ پیچھے ملازم ٹیبل سے برتن وغیرہ سمیٹنے لگے۔ سحر جب سے کمرے میں آئی تھی آنسو بہا رہی تھی۔ وہ بہت غمزدہ تھی، اس کے ذہن میں سلار و مومنہ کو لے کر بہت کچھ چل رہا تھا۔ وہ ان دنوں سلار کا خود سے جڑا رویہ رکھنے کی وجہ بھی مومنہ کو سمجھ آ رہی تھی۔ سب سے بڑھ کر اسے جس چیز کا غم تھا وہ تھا سلار کا تھپڑ۔ کم از کم اسے سب کے سامنے تو ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ بہت برے آپ سلار شاہ، میں کبھی بات نہیں کروں گی آپ سے۔ وہ دل ہی دل میں اس سے مخاطب ہوئی تھی، جبکہ گال پر ابھی بھی شدید تکلیف ہو رہی تھی۔ سلار کا ہاتھ اس قدر مضبوط تھا کہ اس کی نازک سی گال ہلکی ہلکی سوج چکی تھی۔ اسے کمرے میں آئے گھنٹہ ہو چکا تھا مگر ابھی تک سلار کمرے میں نہیں آیا تھا۔ سحر کا دل کر رہا تھا کہ چیخ چیخ کر روئے۔ جب رو رو کر اس کا سانس پھول گیا اور ہچکیاں بن گئی تو وہ بیڈ سے اٹھی۔ پہلے اس کی نظر گھڑی پر گئی جو رات کے 8 بجا رہی تھی۔ سحر کو پھر سے رونا آنے لگا مگر وہ ضبط کرتے واش روم گئی۔ شاور لے کر کپڑے بدلتے اس نے خود کو فریش محسوس کیا۔ سٹریس کچھ حد تک کم ہو چکا تھا۔ اسے بھوک کا احساس ہوا تو فوراً اس کے ہاتھ اپنے پیٹ پر گئے۔ وہ اس احساس سے ہی خود بخود مسکرا دی تھی۔ سحر نے دوپٹہ اچھے سے اپنے گرد لپیٹا اور کمرے سے نکلی۔ تبھی اسے معمول کے برعکس سامنے والے روم سے شور کی آواز آئی۔ یہ کمرہ تو بند ہی رہتا تھا، ایک بیڈ روم تھا جو صرف خاص ترین مہمانوں کے لیے ہی کھلتا تھا۔ سحر کو حیرت ہوئی کہ یہاں کون ہے۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی مگر سر جھٹکتی سیڑھیوں سے نیچے آئی۔ لاؤنج میں اس وقت کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ سحر کچن میں آئی تو حلیمہ تیزی سے اس تک آئی اور کرسی گھسیٹ کر اس کے آگے کی۔ چھوٹی بی بی، آپ بیٹھے، مجھے بتائیں کیا چاہیے آپ کو؟ وہ احترام سے بولی تو سحر نے اسے کھانا گرم کرنے کو کہا۔ حلیمہ نے فٹ سے بریانی، کباب، رائتہ، سیلڈ، قورمہ اور گرم گرم نان اس کے سامنے رکھے تو سحر کی بھوک مزید جاگ اٹھی تھی۔ اس نے پلیٹ میں بریانی لی اور ساتھ ایک کباب لیا۔ میں روم میں ہی کھاؤں گی، آپ باقی چیزیں سمیٹ لیں۔ وہ کہتی پلیٹ لے کر اٹھی اور اوپر کی طرف چلی گئی تو حلیمہ نے کھانا سمیٹ لیا۔ سلار لنچ کے بعد سحر کے پاس جانا چاہتا تھا مگر اس کے ایک دوست کی کال آ گئی تھی کہ وہ مردان خانے میں جا چکا ہے تو سلار کو ارجنٹ جانا پڑا تھا۔ دوسری طرف باقی سب اس وقت مومنہ کا دل بہلا رہی تھی تاکہ وہ ان سب کے ساتھ فرینک ہو سکے۔ ہانیہ کو بھی اسی کے کمرے میں لے آئی تھی۔ عمر اب بیڈ پر بیٹھ کر پرشوق نظروں سے اس نئی آنی کو دیکھ رہا تھا۔
بیٹا پسند کریں آپ کو کیا چاہیے، آج ہی آرڈر کر دیں سب کچھ تاکہ جلد ریسیو ہو جائے۔ نور شاہ اسے کنفیوز سا ہوتے دیکھ کر پیار سے بولی تھی۔ کافی دیر سے ہانیہ اسے برانڈس کی ویب سائٹس دکھا رہی تھی، لیکن مومنہ خاموش سی بیٹھی تھی۔ ہانیہ آپ یوں کرے خود ہی کچھ ڈریسز، شوز، میک اپ اور جیولری آرڈر کر دے، جب یہ بہتر فیل کریں گی تب خود کر لیں گی سب کچھ۔ نادیہ شاہ نے سنجیدگی سے کہا تو ہانیہ نے سر ہلایا اور اپنی پسند کی چیزیں آرڈر کرنے لگی تھی۔ مومنہ اب پیار سے عمر کو دیکھ رہی تھی جو چھوٹا سا سرخ و سفید رنگ کا بھالو ہی لگ رہا تھا۔ بے شک وہ حویلی والوں سے ہی حسن چرا کر لایا تھا۔ نانو کا بچہ کیا کر رہا ہے؟ نور شاہ اس کے پاس آئی اور اسے باہوں میں اٹھا کر محبت سے بولی۔ بابا، اور ہمیشہ کی طرح عمر نے انہیں اپنی طلب سے آگاہ کیا تھا۔ اس کی عادت تھی رات ہوتے ہی اسے امان شاہ اپنے پاس چاہیے ہوتا تھا۔ بابا تو باہر گئے ہیں عمر کے لیے ٹوائس لینے۔ نادیہ شاہ نے اسے بھلایا مگر کب تک ہی بھلا پاتی۔ 15 منٹ وہ مشکل ان سب کی باتوں میں آیا اور 15 منٹ بعد عمر نے رونا شروع کیا کہ وہ چاروں ہی بخلا گئی تھی۔ ہانیہ تیزی سے اٹھتی اس تک آئی اور اسے نور شاہ سے لے کر خود سے لگایا۔ عمر میری جان، بابا بس آنے والے ہیں، آئے ہم بابا کو کال کرتے ہیں۔ ہانیہ اسے خود سے لگاتی کمرے سے نکل گئی تو نادیہ شاہ نے گہرا سانس لیا۔ آج جائیں آپ دونوں بھی نیچے، چائے پیتے ہیں، نادیہ شاہ نے کہا تو وہ دونوں بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ بھابھی سحر کو دیکھ لیں ایک دفعہ، دوپہر سے باہر ہی نہیں آئی، طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی کہ اور سلار نے ہاتھ بھی اٹھایا تھا تو مزید دکھی ہوں گی۔ نور شاہ اس کے کمرے کی طرف دیکھتی بولی تو نادیہ شاہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ آپ دونوں نیچے جائیں، میں انہیں دیکھتی ہوں۔ نور کھانے کا بھی دیکھ لینا، مراد سائی لوگ آنے والے ہیں۔ نادیہ شاہ کی بات پر نور شاہ نے اس بات میں سر ہلایا اور مومنہ کا ہاتھ تھام کر چلی گئی۔ مومنہ نے دیکھا تھا کہ کس طرح وہ لڑکی سلار سے لڑ رہی تھی اور سلار نے اسے تھپڑ مار دیا تھا۔ مومنہ کو دکھ ہوا تھا کہ سلار کو مارنا نہیں چاہیے تھا۔ اس کے بعد اس نے اس لڑکی کو دیکھا ہی نہیں تھا، جبکہ باقی سب اس سے ملی تھی بہت محبت سے۔ نادیہ شاہ نے اسے اپنے سارے خاندان کا تعارف بھی کروا دیا تھا۔ سحر آرام سے کھانا کھا رہی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ سلار تو دستک دیتا نہیں تھا، اس لیے سحر جانتی تھی وہ نہیں آیا ہے۔ آ جائیں، اس نے تھوڑی بلند آواز میں کہا تو نادیہ شاہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ اسے کھانا کھاتے دیکھ انہیں کچھ تسلی ہوئی، یعنی وہ اتنی بھی لاپرواہ نہیں تھی اپنی ذات کو لے کر۔ شاباش، اچھی بات ہے میری بیٹی خود کھانا کھا رہی ہے آج۔ نادیہ شاہ اس کے قریب آتی اس کا ماتھا چوم کر بولی اور خود اس کے قریب بیٹھ گئی۔ سحر نے انہیں دیکھ کر پلیٹ سائڈ پر رکھی۔ اب بھی نہ آتی آپ میرے پاس، وہ نم آنکھوں سے روندی آواز میں بولی تو نادیہ شاہ تڑپ اٹھی تھی۔ سحر میری گڑیا، مجھے تو آنا ہی تھا آپ کے پاس، میں بھلا اپنی بیٹی سے دور رہ سکتی ہوں؟ انہیں احساس ہوا تھا کہ انہیں پہلے ہی سحر کے پاس جانا چاہیے تھا، جانتی بھی تھی کہ اس کا دل کتنی جلدی ٹوٹ جاتا ہے۔ بابا سائی نے بھیجا ہوگا کہ مجھے آ کر سمجھائیں، ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ وہ دکھی بہت ہی اس لیے خود ہی بولے جا رہی تھی۔ نہیں بچے، آپ کے بابا تو گھر ہی نہیں ہیں۔ سحر گڑیا، غلطی آپ کی بھی ہے، سوچے ذرا، غیر سوچے سمجھے آپ نے اتنی بڑی بات کہہ دی کہ سلار کو انہیں غصہ تو آنا تھا تو کیا پیار آتا آپ پر؟ نادیہ شاہ نے محبت سے اسے سمجھایا تو اس نے نم آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ اور آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ سلار کمرے میں دیر سے آتے ہیں یا رات کو باہر رکتے ہیں؟ آپ مجھے بتا دیتی تو میں آپ کے بابا سے بات کرتی، وہ سلار سے پوچھتے۔ آپ نے کیوں اتنا پریشان رکھا خود کو؟ وہ اس کے بال چہرے سے ہٹاتے ہوئے فکر مندی سے بولی۔ مورے انہیں اب اچھی نہیں لگتی اور وہ مجھ سے بات تک نہیں کرتے۔ وہ بچوں کے انداز میں بولی تو نادیہ شاہ کا دل کیا کہ سر پیٹ لے۔ انہوں نے تنگ آ کر سحر کو ساری حقیقت بتائی تو سحر کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ آپ نے خواہ اتنا بول دیا، نادیہ شاہ اسے ڈپٹ کر بولی۔ اب سلار کو بھی سوری بولنا ہے آپ نے اور مومنہ سے بھی دوستی کرنی ہے۔ بہت اچھی ہیں وہ، نادیہ شاہ اسے سمجھا کر کھڑی ہوئی تھی۔ پیچھے وہ اپنے کیے پر شرمندہ سی بیٹھی۔ سلار جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، خالی کمرہ اس سے منہ چڑھا رہا تھا۔ اسے پہلا خیال یہی آیا کہ وہ ہمیشہ کی طرح اپنے سابقہ کمرے میں ہجرت کر چکی ہوگی۔ وہ تن فن کرتا کمرے سے نکلا، وہ ان کے سابقہ کمرے میں گیا تو وہ بھی خالی تھا۔ جاری ہے جی تو ریڈرز، ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ پارٹ میں، اپنا خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے جائیں۔ اللہ حافظ۔